مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ اب ہم آپ کو زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چاہے زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر یہاں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل کی ماں ان کے پیچھے بھاگی اور پکاری، ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار یہ الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ آخر کار انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی۔ ان دعاؤں کا ذکر سورہ ابراہیم آیت 37 میں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔
इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा सुकून से उन्हें दूध पिलाती रहीं और खुद पानी पीती रहीं, यहाँ तक कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रहीं। आखिर रह न सकी तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। इस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया तो नीचे उतरी। हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा पहाड़ी तक आई। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। 7 मर्तबा इसी तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सई इसी बुनियाद पर शुरू हुई। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से बोली, चुप। फिर गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर बोली, मैंने तेरी आवाज सुन ली है। अगर कुछ मदद कर सकता है